اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ شورى آیا 21 ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شریک ہیں؟ کیا مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنوں، شیطانوں اور سرداروں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ انہیں پیروی اللہ کے دین کی کرنی چاہیے۔ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، یعنی شرک اور بدعت کو رواج دیا، اپنی خواہشات نفس کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا اور اس کی محرمات کو حلال قرار دیا۔ وہ اتنے نادان ہیں کہ انہوں نے جھوٹے معبودوں کے خود ساختہ احکام کو دین بنا رکھا ہے، جسے وہ حرام کہتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہیں، اور جسے حلال کہتے ہیں اسے حلال سمجھتے ہیں۔ ان کی عبادت کے طریقے بھی خود ساختہ ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اگر قیامت تک کی مہلت کا فیصلہ طے نہ کیا جا چکا ہوتا تو ان کے درمیان آخرت سے پہلے ہی فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مشرکوں کے لیے وعید ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑیں گے تو ان پر دردناک عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ عذاب ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کی اور غیر اللہ کی شریعت کی حمایت کی۔ سورۃ شورى آیا 22 تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ مشرک میدان حشر میں گھبرائے ہوئے، دہشت زدہ اور ڈرے ہوئے ہوں گے، یہ ان کے شرک اور نافرمانیوں کی سزا ہوگی۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے، یعنی عذاب لامحالہ ان پر واقع ہوگا کیونکہ انہوں نے عذاب کے لیے سارے اسباب اختیار کیے ہیں۔ ان کی مہلت کا وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکے گی، انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھایا جائے گا۔ ظالم قیامت کے دن اپنے اعمالوں سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کی تقدیر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیکیاں کی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو اس کی رضا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کیا، جن لوگوں نے دل کی عبادات، جوارح کے اعمال سے اللہ کی رضا کے لیے انجام دیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جنت کی نعمتوں اور لذتوں میں سرشار ہوں گے۔ لَهُم مَا یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ جنت والے جس چیز کا ارادہ کریں گے فوراً انہیں حاصل ہوگی، جو چاہیں گے ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اور جنت میں ہر قسم کی نعمتوں کے ملنے سے بڑھ کر بھی کوئی فضل ہے جو کسی کو نصیب ہو سکتا ہے؟ جہنم سے بچا لیا جانا، جنت جیسے مقام کا نصیب ہونا سب سے بڑا فضل ہے۔ سورۃ شورى آیا 23 ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایمان والوں کو عظیم بشارت دی ہے، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی سدا بہار ملتی ہیں۔ بشارت اس عظیم ہستی کی جانب سے ہے جو وسیع رحمت والا ہے۔ یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دی گئی۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیں میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں اللہ کی طرف بلانے، قرآن پہنچانے کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، نہ میں تمہارا مال لینا چاہتا ہوں، نہ سرداری سے کوئی غرض ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ سورۃ شورى إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد
کہو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے ایک اجر کے، وہ تمہارے ہی لیے ہے، اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی پہنچتا ہے، یعنی تم مجھ سے رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرو، اور یہ مودت ایمان کی مودت سے زائد چیز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی مودت اور اللہ کی محبت کی بار رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر مقدم رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس سے مطالبہ کیا گیا کہ ایمان کی محبت سے زائد قرابت داری کی بنا پر اسے محبت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ترین رشتہ داروں تک اپنی دعوت پہنچائی، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے قریش کے گھرانوں میں گھرانہ ایسا نہ تھا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی مدد نہیں مانگتا مگر محبت رشتہ داری کی، اس سے مراد یہ ہے میں تم سے تبلیغ کے کام پر اجرت نہیں مانگتا، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں میرے اور تمہارے درمیان یعنی قریش کے درمیان جو رشتہ داری اس کا لحاظ کرو۔ وَمَن یکترف حسنہ، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے خالق کی عبادت یا مخلوق سے حسن سلوک، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کے ذریعے دوسرے نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ بخش دیتا ہے اور ان کی اطاعت و نیکیوں کی قدر کرتا ہے، نیکی کے بعد اس نیکی کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات الغفور و شکور کا شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی کرنے والوں کی برائیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، وہ غفور ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی میں اضافہ کرتا ہے، وہ نیکیوں کا قدردان ہے، یقیناً وہ شکور ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر میں اضافہ کرتا ہے، وہ شکور ہے یعنی بہترین قدردان۔ سورۃ شورى آیہ 24۔ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، یا لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے، یعنی نادان لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا تو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کو جانتے ہیں۔ فَإِن یَشَاء اللَّهُ یَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، یہ قطعی بے بنیاد الزام ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر لگا دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بھول جاتے اور اس میں سے کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ رب العزت نے فرمایا اور اگر ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگیں جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ سورۃ الحاقہ۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سچے وعدے سے اور تکوینی احکامات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے اور دلوں میں جو نیک اور برے اعمال ہیں ان کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جسے لوگ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہاں حق پروان چڑھ رہا ہے اور کہاں اس کے مقابلے میں باطل پروان چڑھ رہا ہے۔ سورۃ شورى آیہ 25۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو سچی توبہ کر لے، اپنے دل سے گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے اور عملاً گناہ چھوڑ دے، دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت کر لے اور عملاً اطاعت کرے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا معافی نہیں کرے گا اور برائیوں کے اثرات اور عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب العزت سے حقائق بیان کرتے ہوئے فرمایا، کسی بندے نے گناہ کیا، پھر عرض کیا ہے میرے اللہ گناہ کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے اس کا رب گناہ کو معاف فرماتا ہے، وہ گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے میرے رب گناہ کو معاف فرما، اللہ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے اس کا رب گناہ کو معاف فرماتا ہے، گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے،
پھر عرض کرتا ہے رب میرے گناہ کو معاف فرما دے، میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے اس کا رب گناہ معاف کرتا ہے، وہ گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، تو چاہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا، تو جو چاہے کر میں نے تجھے معاف کیا۔ اور یعلم ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے، یعنی لوگ جو نیک اور برے کام کرتے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو بھی جانتا ہے، گناہوں کو بھی جانتا ہے، سرکشی کو بھی جانتا ہے، اور اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔